الحمد لله الذي رفع السماء www.darsaquran.com ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. الله أكبر. میں مسجد میں آ رہا تھا تو آواز آ رہی تھی، کوئی حمد پڑھ رہا ہوگا یا نعت پڑھ رہا ہوگا. اردو میں پڑھ رہا تھا. مدرسہ عربیہ ہے، وہ نظم اردو میں ہو رہی ہے. یہاں تو عربی میں ہونی چاہیے تھی. حمد ہو، نعت ہو، نظم ہو، جو بھی ہو. مجھے یہ گلہ ہے اہل مدارس سے کہ یہ عربی ذوق نہیں پیدا کر رہے. دنیا اسباب کی دنیا ہے. قرآن کی فہم کے لیے، حدیث پاک کی فہم کے لیے اسباب مادیہ بھی ضروری ہیں اور معنویہ روحانیہ بھی ضروری ہیں. معنویہ روحانیہ تو تقوی ہے. ایک شخص نے پوچھا: یا رسول اللہ، اريد ان اكون اعلم الناس، اريد ان اكون اعلم الناس. تو آپ نے فرمایا: اتق اللہ تکن اعلم الناس. تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ. تو اسباب معنویہ میں تقوی ہے اور اس کے ساتھ باقی سارے اسباب ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر ضروری ہیں. اور اسباب مادیہ میں اسباب مادیہ بھی ضروری ہیں. زندگی کی بقا کے لیے جسم کو روٹی کھلانا بھی ضروری ہے کہ جسم کی بقا روٹی کے ساتھ ہے، پانی کے ساتھ ہے. اور روح کی بقا کے لیے ایمان ضروری ہے، تقوی ضروری ہے، عمل ضروری ہے. تو ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو چلایا ہے، بنایا ہے، سجایا ہے. تو عرب تو اپنی فطرت سے ان پر وہ اہل زبان تھے، پھر بھی سیکھتے تھے. امام شافعی قریشی ہیں، مطلبی ہیں، بنو مطلب سے. تو بنو مطلب اور بنو ہاشم یہ اہل البیت کہلاتے ہیں. عبد مناف کے 4 بیٹوں میں ایک مطلب، ہاشم، عبد شمس، نوفل. عبد شمس اور نوفل یہ ایک دھڑا بن گیا جو بعد میں بنو امیہ کہلایا. نوفلیون ان میں ضم ہو گئی.
اور بنو مطلب بنو ہاشم یہ مل کر ایک دھڑا بنا اور یہ بنو ہاشم کہلایا. تو امام شافعی قریشی مطلب اصل مکہ کے غزہ میں پیدا ہوئے تو ان کی ماں کو لے کے مکہ تشریف لے آئے. تو خود امام شافعی فرماتے ہیں میں نے عربیت کو سیکھنے کے لیے 16 سال بنو حذیل میں گزارا. بنو حذیل فصاحت میں آگے ہوں گے اس وقت. میں ایک دفعہ حرم سے نکلا، کچھ ساتھی ساتھ تھے، تو اپنی جگہ پر جانے کے لیے ہم نے ایک ویگن کروائی. تو ایک بدو چلا رہا تھا تو میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا. تو ہمارے ایک ساتھی نے نا اس سے ویسے بات کرنا شروع کی. تو اس نے جب بولنا شروع کیا تو اس کے فصاحت نے مجھے کھینچ لی. تو میں پچھلی سیٹ سے اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا. میں نے کہا انصب لی. کہنے کہا انا حذیل. میں نے کہا اپنا قبیلہ بتاؤ. کہنے کہا میں حذیلی عبداللہ بن مسعود بنو حذیل سے. کہا میں حذیلی. ایسی خوبصورت ان پڑھ چٹا ایسی خوبصورت گفتگو کرتا گیا میرے ساتھ کہ جب میں وہاں اپنے ٹھکانے پر اترا تو 100 ریال اس کا کرایہ تھا، 50 ریال میں نے کہا تیری فصاحت ہے. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے 16 برس حذیل میں گزارے عربی سیکھنے کے لیے. ان پر تو ان کی فطرت، وہ تو اپنی فطرت رکھتے تو ان کو تو سمجھ میں آتا تھا. ہماری تو فطرت عربی نہیں ہے. اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھ رہے تھے تو وہ ایک آیت پڑھتے ہوئے خطا کھا گئے. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللہ غفور الرحیم پڑھ دیا. یہاں ہے عزیز حکیم، انہوں نے پڑھا غفور الرحیم. تو ایک دیہاتی ان پڑھ پاس بیٹھا تھا تو اس نے ایسے کان کھڑے کہنے لگے یا کلام من ہا. او بھائی کس کا کلام پڑھ رہے ہو؟ تو اسماعیل جیسا علیم شخص عربیت کا امام عربیت کہنے لگے کلام اللہ پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کلام اللہ پڑھ رہا ہوں. ھذا کلام اللہ. تو اس بدو نے کہا ما ھذا بکلام اللہ، یہ اللہ کا کلام تم نہیں پڑھ رہے. تو اسماعیل نے دہرایا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. کہنے لگا اما هذا فنعم، ہاں یہ ہے کلام اللہ، یہ ہے کلام اللہ. تو اسماعیل کہنے لگے تم عالم ہو؟ کہا نہیں میں ان پڑھ، میرا علم سے کیا واسطہ. تو کہا تو تمہیں پتہ کیسے چل کہ عزیز الحکیم ہے غفور الرحیم نہیں؟ وہ کہنے لگا پیچھے دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹنے کے بعد جڑتا ہے غفور الرحیم. ہاتھ کاٹنے کا حکم دے تو اس کے بعد غفور الرحیم جڑتا ہے. ہاتھ کاٹنے کے امر کے بعد عزیز الحکیم ہی جڑتا ہے. تو اس کے الفاظ یہ تھے لو غفر ورحم لم یامر بالقطع. اگر یہاں غفور الرحیم آتا تو پیچھے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ آتا. عز فحکم فامر بالقطع. عزیز ہے حکیم ہے تو کاٹنے کا حکم دے رہا ہے تو اس کی عزت اور حکمت کے بالکل مطابق اور موافق ہے. تو ان کو تو عربیت کے سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ نے ان کی فطرت بنا دی. ایک بدو نے جب یہ آیت سنی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.
انا کفیناک المستہزئین فاصدع بما تؤمر، تو اونٹ سے گر پڑا، اس ایسے سجدے میں چلا گیا۔ تو ابو عبید پڑھ رہے تھے قرآن، جن سے اس کے کانوں میں آواز آ رہا، وہ کہنے لگے بھائی کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہنے لگا یہ کلام جو تم نے پڑھا ہے اس کو سجدہ کر رہا، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب مایوس ہوئے تو مشورہ کرنے لگے۔ تو ہمارے لیے تو اس میں کوئی حسن نظر نہیں آیا، جب مایوس ہوئے تو مشورہ کرنے لگے، ترجمہ تو یہ۔ لیکن ایک بدو نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ایسا کلام کہنا۔ کیا خوبی اس کو نظر آئی، کیا حسن نظر آیا۔ وہ حسن ہمیں نظر آنا چاہیے۔ ہم تو قرآن کا ترجمہ پڑھا دیتے ہیں، قرآن سے مناسبت بھی کوئی نہیں، فقہ سے مناسبت ہے بس، حدیث پاک سے بھی کوئی ذوق شوق والا نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں تخصص الحدیث ایک دو جگہ کے علاوہ پورے پاکستان میں کوئی، اور اس میں طلبہ بھی تھوڑے سے مشکل سے جمع کرنا۔ میں اپنے فارغ التحصیل بچوں کو کہتا ہوں جاؤ جاؤ حدیث میں کچھ پڑھو، حدیث کو میں کچھ ذوق پیدا کرو۔ مفتی تو جدھر دیکھو مفتی مفتی، مفت کی روٹی کھانے والے مفتی بنے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مفتی مفتی، یہ میں نے اس کا بھی پڑھا، مفتی عدنان کاکا خیر، مگر یہ بھی مفتی بنا پڑا۔ اب بتاؤ، تو خیر میں ایسی بات میری زیادہ لمبی ہو گئی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں عربی ذوق ہو، اس سطح تک ذوق پہنچے کہ جو قرآن کا جمالیاتی پہلو ہے، قرآن ایک عاشقانہ کلام، یہ دل کے تاروں پہ چھڑتا ہے، وہاں تک تمہاری رسائی ہو جائے کہ ابو جہل جیسے، اخنس بن شریح جیسے، ابو سفیان جیسے سارا دن گالیاں نکالتے ہیں اور رات کو کان لگا کے اللہ کے نبی کا قرآن سنتے ہیں، اور عمر جیسے قتل کے منصوبے بنانے والے چھپ چھپ کے قرآن سنتے ہیں۔ پہلی دفعہ کہاں حضرت عمر کو چوٹ لگی کہ اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے نفلوں میں، تو عمر رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے تھے، پردے کے پیچھے، بیت اللہ کے پردے کے پیچھے چھپ، اور اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے الحق ما الحق وما ادراک ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة۔ حضرت عمر ایسے ہل رہے کلام کے دل دماغ پہ پڑھ رہا، طاقت ہی ایسی ہے کلام، اور ابتدا کیسے الحق، سائرن کا بھی خطرے کا ایک سائرن بنتا ہے، یہ آیت سائرن بجا رہی الحق، یہ سائرن ہے، سائرن سب توجہ ہو جاؤ، کچھ ہو گیا، کچھ ہو گیا۔
کیا ہوا؟ مل، وہ کہتے کیا ہوا؟ تو جواب ہے مل الحاقہ۔ یہ سارے کراچی میں خوفناک آواز پھیلی، کیا ہے بھائی؟ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہے۔ تو اسی کا جواب ہے وما ادراک ما الحاقہ، تم جان بھی نہیں سکتے کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلا ما اشعر۔ دور کھڑے آپ کھڑے ہو رہے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو، تو یہ جدھر حجر اسود ہے اس کی، تو عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلا فاصلہ ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کے ما اشعر، کتنا بڑا شاعر، کیا کلام کہہ رہا ہے۔ تو جب حضرت عمر نے کہا ما اشعرہ، کتنا بڑا شاعر ہے، تو عین اس وقت اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، یہ شاعر کا قول نہیں ہے، یہ رسول کریم کا قول ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم پھڑکے اور ان کے منہ سے نکلا ما اسحرہ، کتنا بڑا جادوگر ہے، کتنا بڑا جادوگر ہے، اتنی دور سے میری سرگوشی کو سن لیا۔ تو آپ نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، جادوگر بھی نہیں اور شاعر بھی نہیں، تمہارے پلے ککھ نہیں پڑ رہا۔ پہلا تیر یہاں لگا تھا۔ ایک کانفرنس تھی، اس میں ایک انگریز ادیب عربی کا فنکل اس کا نام، وہ ایک تھا اس میں آیا ہوا، اور ایک مصر کے بہت بڑے عالم فہام تھے شیخ ادیب کامل، وہ بھی اس میں تھے۔ تو وہ فنکل شیخ ادیب کو کہتا ہے مذاق کے طور پر کہ شیخ تمہارے جیسا عربی دان بھی سمجھتا ہے کہ قرآن آسمانی کلام ہے، تمہارے جیسا عربی دان بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن آسمانی کلام ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ہم یہیں فیصلہ کر لیتے ہیں، میں تمہیں قرآن کا ایک مفہوم دیتا ہوں، اس پر تم 10 جملے لکھو اور 10 جملے میں لکھتا ہوں، پھر اس کے بعد تمہیں میں قرآن کا پیغام سناؤں گا کہ اس نے اس مفہوم کو کیسے بیان کیا ہے، پھر تم خود فیصلہ کرنا کہ یہ کلام محمد ہے یا کلام رب محمد ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جہنم بہت بڑی ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ جہنم بہت بڑی ہے، اس پہ 10 جملے لکھو۔ اور کہا 10 میں لکھتا ہوں۔ وہ ٹیبل پر بیٹھ گئے تو 10 اس نے لکھے، 10 انہوں نے لکھے اور پیپر سامنے رکھ دیے۔ اب دونوں اپنے ملا رہے جمل۔ تو شیخ نے کہا اس سے بہتر لکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میں بھی اس سے بہتر نہیں لکھ سکتا۔ پھر کہا سنو، اب قرآن کہتا ہے جہنم بہت بڑی ہے، تو وہ یوں کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ تو وہ کہنے لگا یہ قرآن نے کہا ہے؟ کہاں یہ قرآن نے کہا ہے؟ کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ذوق بناؤ، عربی اشعار یاد ہی کرنے ہیں تو عربی کے یاد کرو۔ مجھے تو پڑھانے کا موقع ہی نہ ملا، زندگی سفروں میں گزر گئی، اور پھر کچھ عوارض صحت کے ایسے لاحق ہو گئے کہ ذاتی مطالعہ بھی چھوٹ گیا۔ لیکن جب میرا پڑھائی کا دور تھا، مجھے کسی نے ترغیب نہیں دی جیسے میں اب ایسے ایک شور مچا رہا ہوں۔ اپنے مدرسے کو بھی سارا میں نے عربیت پر چلایا، اور جہاں جاتا ہوں وہاں یہ مضمون خاص طور پہ بیان کرتا ہوں کہ ہماری ضرورت ہے اس کو محسوس کیا جائے۔ علم کی زبان اردو نہیں ہے، پنجابی نہیں ہے، پشتو نہیں ہے، فارسی نہیں ہے، انگریزی نہیں ہے، علم کی زبان عربی ہے۔ تو میں تو قصیدوں کے قصیدے زبانی یاد کیے، میں نے ساری متنبی مجھے یاد تھی،
کب 35 سال پہلے پڑھی تھی. یا لائم کف الملام عن الذی اضناہ طول سقامہ وشقائہ عذل العواذل حول قلب الطائہ وہوى الاحبۃ منہ فی سودائہ. تو وہ تھوڑا تھوڑا اب بھی یاد ہے. قف بالدیار التي لم يعفها القدم بلا وغیر ارواح والدیم. وہ ہو گیا ہے. قفا نبک من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی تتوضع فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألی ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن الشفاء عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملي. یہ کبھی دوبارہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں. القلب عالم یا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه فمن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه وقي الأمير هوى العيون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه يستأثر البطل الكمي بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه. یہ ایسے بیچ بیچ میں سے کچھ یاد اب تو بھول گئے. بعد هواك صبرت أم لم تصبر وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى كم غر صبرك وابتسامك صاحبا لما رأى وفي الحشا ما لا يرى امر الفؤاد لسانه وجفونه فقتمنه وكفى بجسمك مخبرا. یہ اس وقت کے یاد کیے ہوئے طالب علم کے ہدایت النحو یہ قافیہ کے ساتھ متنبی ہمیں پڑھائی گئی تھی. تو اس کا فائدہ ہے. قرآن ایک حسین ترین کلام ہے اور ہمارے دلوں پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. نہ آنسو بہتا ہے, نہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, نہ دل ہلتا ہے, نہ وجود لرزتا ہے. اس لیے کہ اس سطح ہمارے اور وہ ریڈیو اسٹیشن ہوتا ہے نا, تو وہ پیچھے سے تو آ رہی ہوتی ہے ٹرانسمیشن, لیکن جب ہم اس پر اپنے بٹن کو لے جاتے ہیں تو تب جا کے وہ اس کی بات ہم تک پہنچنا شروع ہوتی ہے. اب قرآن ایک سطح پہ بول رہا ہے, میں دوسری سطح پہ کھڑا ہوں, تو میرا اس کا وہ آپس میں مطابقت ہی نہیں ہوتی. ہماری عربی تو وہ پٹھان جیسی ہے, وہ عدنان کا خیال ناراض نہ ہو جائے. وہ مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں نقشبندی سلسلے کی. تو ان کا ایک مرید تھا پٹھان, کابل سے گیا تھا, تو وہاں رہتے رہتے تھوڑی اردو سیکھ گیا. تو وہ تھے بڑے نفیس مزاج, بہت نفیس مزاج. تو دلی کی زبان میں سوراہی کا جو پیندا ہوتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے, اس کو اس وقت پیٹ کہتے تھے. اس وقت تطور تو چلتا رہتا ہے نا لغات میں, صرف ایک عربی ہے جس کو قرآن نے وہاں تک پہنچایا کہ ہر قسم کے تطور سے بالاتر ہو, آخری غایت تک قرآن نے اس کو پہنچا دی. تو اس زمانے میں سراہی کے جو پیندا تھا جس میں پانی آ گیا, اس کو پیٹ کہتے تھے. تو حضرت نے کہا, خان صاحب سراہی اٹھا کے لاؤ. تو اٹھا جلدی سے. تو ان کو خیال آیا یہ پٹھان آدمی کہیں توڑ نہ دے نازک سی سراہی. تو انہوں نے پیچھے سے کہا, خان صاحب پیٹ پکڑ کے اٹھانا. اس نے ایک ہاتھ پیٹ پہ رکھا. اور جتنے ہمارے مدارس کے طلبہ ہیں وہ پٹھان کے اردو والے ہیں. بس ضرب زید ضرب زید, بس اکل زید جاء زید. یعنی میں حیران ہوں, ہدایت النحو کیسی عجمیت سے بھری ہوئی کتاب ہے کہ جاءنی دلون, کوئی ہے عقل میں نہیں بابا, مثال دے رہے ہیں, جاءنی دلون. سبحان اللہ, اللہ بے ذوقی کی انتہا ہے. جاءنی بال بکہ, بال بکہ بھی آتا ہے, کمال ہو. وہ اس کو پڑھ رہے ہیں تو عربیت کا ذوق خاک پیدا ہوگا. تو اردو کے مولانا یاسین صاحب
ہمارے استاد محترم ہیں، ملتان میں ہوتے ہیں عمر بن خطاب میں، جامع عمر بن خطاب میں، تو ترمذی ابو داؤد شریف ان سے پڑھی تھی. وہ فرمایا کرتے تھے، میری نصیحت ہے، اردو کی کتاب کوئی ہدیے میں بھی ملے تو قبول نہ کرنا. اردو کی کتاب مفت بھی ملے تو قبول نہ کرنا، ورنہ عربی ذوق ختم ہو جائے گا. تم دیکھو نا ہمارا یہ کتنا خلا ہے کہ 10 برس پڑھنے کے بعد 10 منٹ اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ کوئی نہیں. 10 برس پڑھنے کے بعد اور 10 سطریں لکھنے کی طاقت کوئی نہیں. تو میں کوئی خطیب نہیں بنانا چاہتا ہوں، خطیب یا شاعر یا ادیب نہیں. ایسا ذوق دیکھنا چاہتا ہوں جس سے ہم قرآن کا ذائقہ چکھ سکیں، قرآن سے آشنا ہو سکیں. اس کے حسن، ہماری مثال اس اندھے کی ہے جو چمن میں بیٹھا ہوا ہے، خوشبو سونگھ رہا ہے، دیکھنے سے محروم ہے کہ کلی کیسے کھلتی ہے، گلاب کیسے اپنا رنگ دکھاتا ہے، اور خوشے کیسے پکتے ہیں، اور جھرنے کیسے بہتے ہیں، اور بلبل کیسے آتی ہے. یہ دیکھنے سے وہ محروم ہے، ان نظاروں کے دیکھنے سے وہ محروم ہے. تو اس کی میرے عزیزوں کوشش کرو، اللہ سے مانگو اور محنت کرو کہ اللہ تعالی ہمارا یہ ذوق بنا. حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 30,000 اشعاریات، 30,000 اشعاریات. لغت کی پہچان کے بغیر اردو ترجمے تو لکھے گئے تھے عوام کے لیے، تمہارے لیے تو نہیں لکھے گئے تھے. کبھی جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ اردو ترجمے پڑھ کے استفادہ کرتے، تمہارے لیے تو یہ نہیں تھے. براہ راست قرآن ہے تمہارے لیے. استفادے کی شکلیں ایسی بناؤ کہ قرآن کھولو تو قرآن تم سے بات کرے، تو مجھ سے بات کرو. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محفل لگائے گا، ایک محفل. اس محفل میں صرف علماء اکٹھے ہوں گے، غیر عالم کوئی نہیں ہوگا، اور وہ آپس میں علوم قرآن پر بحث کریں گے. اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، تو جیسے اللہ کا علم لامحدود ہے تو قرآن بھی لامحدود چیز ہے، کوئی کسی حد میں تو آ نہیں سکتا، ابتدا انتہا میں تو آ نہیں سکتا. تو وہاں اللہ تعالیٰ ان پر علوم کا فیضان فرمائے گا، ایک ایک لفظ پر ان پر علوم جو اللہ کھولے گا، تو اس میں ان کو ایسی حلاوت، ایسی مٹھاس آئے گی، ایسا مزہ آئے گا کہ ان علماء کو جنت بھی بھول جائے گی، جنت کی نعمتیں بھی بھول جائیں گی، اور وہ قرآن کی حلاوت میں گم بیٹھے رہیں گے. تو وہ تو خیر جنت میں ہوگا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن اتنا تو ہو، آپ سب جوان ہو، ہماری تو ڈھلوان ہے، تو ہماری اٹھان ہے، تو اپنے آپ کو تھکاؤ، کھپاؤ. کوئی ناممکن چیز نہیں کہہ رہا ہوں، اہل مدارس سے ممکنات کو کہہ رہا ہوں. دوسری چیز آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام سورہ کہف میں 3 سفر بیان کیے گئے ہیں، 3 سفر ہیں. ایک سفر ہے تزکیے کا، ایمان کے بچانے کا. ایک سفر ہے علم کا، اور ایک سفر ہے دعوت کا. 3 سفر بیان کیے، اور تینوں کی غایت اشارہ ملتا ہے، اشارہ. اصحاب کہف ایمان بچانے نکلے، اپنے تزکیہ کے لیے، اپنے ایمان بچانے نکلے، تو ان کا سفر فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. ان کا سفر غار پہ جا کے ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام علم کے لیے نکلے تو کہنے لگے حتی ابلغ مجمع البحرین لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی
حقبا، تو ان کے سفر کی غایت مجمع البحرین ہے۔ دیکھو کسی دین کے کسی سفر کی کوئی غایت نہیں، لامحدود ہے، لامحدود ہے۔ وہ ایمان کا سفر ہو، وہ تزکیے کا سفر ہو، وہ علم کا سفر ہو، وہ دعوت کا سفر ہو، کسی کی بھی کوئی غایت نہیں، یہ لامحدود چیز ہے۔ ایک سبحان اللہ جو زمین آسمان کے خلا کو اجر سے بھر دیتا ہے، تو آگے کیسے اس کو بیان کیا جائے، کیسے کھولا جائے؟ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تو اس کی غایت کسی کی بھی کوئی غایت نہیں، تعبیرات کے ذریعے سے افضل مفضول بتایا جا رہا ہے، وسعت ہر ایک کی الگ الگ ہے، وہ بتائی جا رہی ہے۔ تو اصحاب کہف کا سفر ختم ہوا غار پر، موسیٰ علیہ السلام کا سفر ختم ہوا مجمع البحرین پر، اور دعوت کا ذوالقرنین کا سفر ختم ہوا مغرب الشمس، مطلع الشمس اور صدین تک، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها قوما۔ یہ ذوالقرنین کیوں گیا تھا؟ تو قرآن فتوحات کے لیے گیا تھا، تو فتوحات کا ذکر کرنے کی اللہ کو کیا ضرورت؟ چنگیز خان ذوالقرنین سے بھی بڑا فاتح گزرا ہے۔ فتوحات کے پیچھے ایک آیت، یہ چند جملے بتا رہے ہیں کہ ذوالقرنین کے نکلنے کا سبب کیا تھا، کیا سبب؟ وہ ملک فتح کرنے نکلا تھا، کیا کرنے نکلا تھا؟ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ تو ذوالقرنین نے کیا کہا؟ اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا۔ ذوالقرنین کے سفر کا مدعا اور منتہا اور ذوالقرنین کے سفر کا کی غایت اور مقصد وہی آیت بتا رہی ہے کہ وہ ایمان کی دعوت لے کے نکلا۔ ایک صفات علم ہے اور ایک علم کی ذمہ داری۔ صفات علم کو قرآن نے کیا بیان کیا ہے کہ اس کے پاس جامعۃ الرشید کی سند ہو، تخصصات کی سند ہو، یا بنوری کی یا مدرسۃ الحسنین کی یا جامعہ اشرفیہ کی سند ہو، یہ تو ایک انتظامی چیز۔ علم والے کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن بیان کرتا ہے علم والے کون ہوتے ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، ان کی پہلی صفت ہے کہ وہ اللہ سے عہد و پیمان نبھاتے ہیں۔ ولا ينقضون المیثاق، لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں سے بھی نہیں مکرتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ویخشون ربہم، اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ ویخافون سوء الحساب، اور آخرت کے خوفناک حساب سے ڈرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں میں جی لگاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کھل کے بھی خرچ کرتے ہیں، چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ بخل اور علم آپس میں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، بخیل کو علم مل ہی نہیں سکتا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، آخری چیز کیا ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ ہمارے خطیبوں نے ستیہ ناش کر دیا ہمارا، کہ برائی کا جواب برائی سے دیا، گالی کا جواب گالی سے دیا، حق و باطل کی تمیز ہی مٹ گئی۔ گالی کا جواب گالی ہے تو پھر حق باطل میں فرق کیا ہے؟ مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت مدنی کے بڑے بیٹے انتقال فرما گئے، وہ آئے 1972 میں پاکستان، پہلی دفعہ پاکستان آئے 1972، تو ملتان آئے، میرا ضلع ملتان ہے، تو مجھے رائے میں داخلہ نہیں ملا تھا، تو میں اپنے علاقے میں تلمبا، ایک چھوٹی سی جگہ ہے میرے گاؤں کے ساتھ شہر، میں وہاں سید نیاز احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت رائے پوری کے خلفاء میں سے تھے، وہ وہاں ایک چھوٹا سا مدرسہ چلا رہے تھے، میں اس میں داخل ہو گیا۔ تو جب پتہ چلا کہ ملتان میں تشریف لائے ہیں مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
تو مولانا ظفر احمد صاحب تھے ہمارے استاد اس وقت، وہ آج کل جامعہ خالد بن ولید ہے وہاڑی میں، وہاں اور شاہ صاحب، یہ سب ہم 11 طلبہ تھے ٹوٹل، تو ہمیں لے کر ملتان گئے، تو قاسم العلوم قدیم میں ان کا بیان تھا، تو یہ خطابت کا عروج ہے 72، سارے بڑے خطیب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے خطیب نامور، کسی کے ساتھ خطیب پاکستان کا لقب ہے، کسی کے ساتھ خطیب العصر کا لقب ہے، کسی کے ساتھ خطیب زمان کا لقب ہے، کسی کے ساتھ طوطی زمان ہے، سارے القاب والے بڑے بڑے پہلی صف میں ایسے تھے، اور علماء بھی، مولانا درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے وہاں دیکھا، اور ایسے بڑے بڑے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے یہ سب حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کوئی 1 گھنٹہ بیان فرمایا، تو اس میں ایک بات مجھے یاد ہے، ایک بات، تو انہوں نے فرمایا کہ دیوبندیت کو جتنا تم نے نقصان پہنچایا ہے اتنا غیروں نے نہیں پہنچایا، ان کی طرف ایسے انگلی کا اشارہ کر کر، جتنا تم نے نقصان پہنچایا ہے اتنا غیروں نے نہیں پہنچا، تم گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو، اور ہمارے اسلاف کا طریقہ گالی کا جواب صبر تھا، گالی نہیں تھا، تم نے حق و باطل کی تمیز مٹا دی۔ پھر ایک واقعہ سنایا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے، تو آپ کی عادت تھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، تو ان سے پوچھا بھئی ہمارے قریب مسجد کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ جو یہاں 2 مسجدیں ہیں، ایک ہماری ہے، ایک وہ دوسرے بھائیوں کی ہے، تو وہ آپ کو کافر کہتے ہیں۔ تو حضرت فجر کی نماز میں سارے مریدین اپنی مسجد میں پہنچے ہوئے، تو حضرت غائب مسجد میں تھے ہی نہیں، اور سب یہ اس قیاس پر کہ بھئی وہ یہاں ہوں گے، سب وہاں پہنچے ہوئے تھے ہی نہیں۔ وہ تہجد میں جلدی اٹھتے تھے، نفل پڑھے اور سیدھے وہ دوسری مسجد میں چلے گئے، وہاں جا کے نماز پڑھی، نماز کے بعد امام صاحب سے ملے، السلام جی میرا نام حسین احمد ہے، میں دیوبند سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ آپ کو میرے بارے میں کچھ اشکال ہے، تو میں نے کہا میں خود ہی حاضر ہو کے صفائی پیش کر دوں، تو وہ مولوی صاحب ٹپ ٹپ رونے لگے، اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور چوما، کہا تم حق پہ ہو، ہم غلط ہیں، کہا ہمارے بزرگ تو یہ کرتے تھے، اب تم گالیوں کے جواب میں گالیاں دینا شروع کر دیتے، چپ رہنا تو کھا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو بھرے درس میں خارجی نے آ کر کہا تیری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، 80 سال کی بوڑھی عورت، تیری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو امام صاحب نے فرمایا میری ماں عاقلہ بالغہ ہے، میں جا کے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ تیار ہو گئی تو میں تمہارے ساتھ شادی کر دوں گا۔ تو وہ بڑے زور سے ہنسا، سارے شاگردوں کا چہرہ لال پیلا کہ اس کو مار دیں ہم، ایسے اشارہ کیا، تو وہ ایسے ٹھٹھا اڑاتا ہوا مسجد سے باہر نکلا، سیڑھیوں پہ جو پاؤں پھسلا تو گرا، تو گردن ٹوٹی، وہیں مر گیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا ابو حنیفہ کے صبر نے اس کو لے لیا۔ اللہ نے علماء کی آخری صفت بتائی ہے، یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اعتراض کا جواب ہوتا ہی نہیں، سوال کا جواب ہوتا ہے۔ معترض جواب لینے کے لیے بات ہی نہیں کرتا، وہ تو الجھانے کے لیے بات کرتا۔ تبلیغ کا کام کیسے ہر طرف پھیلتا چلا گیا، کوئی رد نہیں، کتنی کتابیں لکھی گئی اس کے خلاف، کوئی جواب نہیں، کتنی گالیاں دیتے ہیں، کوئی جواب نہیں، کتنا برا بھلا کہتے ہیں، کوئی جواب نہیں، خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگے گئے۔ 6 بر اعظم میں اللہ نے دعوت کو پھیلا دی۔ پہچان ہے۔ میں وہ تھا 2002 میں مینا میں تھے ہم، تو نماز کے وقت ایک غیر مقلد نے شور مچا دیا، کہاں لکھا ہے
الگ الگ نمازیں پڑھنا کہاں لکھا ہے؟ اور وہاں جو رہنے والے ہیں سعودیہ میں وہ بھی پھر چونکہ وہاں کی فضا میں کچھ آزادی ایسے ہماری طرح کی احتیاط نہیں ہے، آزادی ہے، تو ایک بہت بڑا مجمع اس کے ساتھ ہو گیا۔ کہا یہ تو ٹھیک کہتا ہے، کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے الگ کہاں پڑھی؟ آپ لوگ ہمیں الگ پڑھاتے ہو۔ تو وہ ایسی اس نے فضا بنائی، تو میں نے کہا بھائی کٹھی پڑھو کٹھی پڑھو، والفتنۃ اشد من القتل۔ تو امام ابو یوسف کا ایک قول ہے بھی صحیح، تو ہم نے زور اثر کٹھی پڑھ لی، تو وہ ایک دم سارے ٹھنڈے پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے 2 گھنٹے بات کی، اختلاف جو صحابہ میں ہے، تابعین میں ہے، تبع تابعین میں ہے، اور آگے سلف صالحین میں ہے، اور ہر ایک کے پاس دلیل ہے، کوئی بھی عمل بے دلیل کے نہیں ہے۔ تو یہ افراط و تفریط اور یہ آزادی یا یہ تعصب یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ مجھے اب یاد نہیں میں نے کیا بات کی، لیکن 2 گھنٹے مسلسل میں نے بات کی، تو سارا مجمع پر ایک ندامت طاری ہو گئی۔ اگلے دن ہم رمی کرنے جا رہے تھے، تو تھوڑا ہم دور تھے تو ہم بس میں بیٹھے، تو وہ بھی چڑھ گیا بس، میرے ساتھ سعید انور بھی تھا اور انضمام الحق بھی تھا۔ تو وہ دیکھتے اس کا پھر پارا چڑھ گیا، تو وہ جو میں نے بات کی تھی نا 2 گھنٹے، اس پر اس نے نا پتہ نہیں کیا اعتراض کیا، اور کہنے لگا مجھے جواب دو۔ میں نے کہا جی میں نے کل جواب دے دیا تھا۔ کہا نہیں صاف صاف بتاؤ۔ میں نے کہا جی میں نے عرض کر دیا تھا، اس سے زیادہ تو مجھے آتا نہیں۔ کہا نہیں مجھے پتا ہے تم بڑے مولوی ہو، تم چھپا رہے ہو، بولو۔ میں نے کہا جی میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا تھا، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا تم غلط کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا اچھا جی، تکبیرات پڑھتے ہیں؟ میں کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں شروع، وہ چڑھتا گیا، پارا چڑھتا گیا۔ جب اگلا بولے نہیں تو کب تک کوئی چڑھے گا؟ پھر اس نے مجھے چھوڑا اور دوسرے پہ شروع ہو گیا۔ آگے آ گئی ہماری منزل، ہم اتر گئے جمرات کے قریب، تو سعید انور کہنے لگا مولوی صاحب آج مجھے غلط اور صحیح کی پہچان ہو گئی، آج مجھے غلط اور صحیح کی پہچان ہو گئی۔ کہ ایک دفعہ تو میری جیم میں آیا کہ اس کو ایک چھکا لگا دوں میں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جس کی بےزتی ہو رہی وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو میں کہوں بیچ میں دخل دوں؟ لیکن مجھے آج پتہ چل گیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ معترض کو جواب نہیں دیا جاتا، چھپ رہا جاتا ہے۔ تو ایسا فتنہ دبا کہ سب کے سب ٹھنڈے پڑ گئے، اور وہ بھی بالکل ٹھنڈا پڑ گیا، اور ایک قیمتی آدمی ہمارے ہاتھ آ گیا جو کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور جہاں جاتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجمع کھڑے کر دیتا ہے۔ تو اگر اس وقت میں بھی اشتعال میں آ جاتا، تو وہ تو نیا نیا تھا، بھی اس کا پہلا حج تھا، اور ابھی اس نے داڑھی بھی نہیں رکھی تھی، تو حج کے بعد اس نے داڑھی رکھی۔ تو ایک کتنا اہم آدمی ہم اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے۔ تو چونکہ ہمارا نصاب زیادہ ہے، ٹائم تھوڑا ہے، تو جو اخلاقی پہلو ہے، جو ایمانی پہلو ہے، اور جو صفاتی پہلو ہے وہ معدوم ہو جاتا ہے، اور جو مسائل فقہی مباحث وہ غالب آ جاتے ہیں۔ اس کو خواجہ غلام فرید نے کہا ہے۔ خواجہ غلام فرید ہماری سرائکی کے بہت بڑے شاعر ہیں، کوٹ مٹھن کے۔ انہوں نے وہ خود بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے ایک جگہ فرمایا ہے، سکھ ریت روش منصوری نو، منصور حلاج، سکھ ریت روش منصوری نو،
ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہر ویلے نہ کنز کدوری دے مگر پہ، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کافیہ کو کفایا کہا ہے وزن شعر کی وجہ سے، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ تو یہ فقہ کی نفی نہیں کر رہے، تو خود بہت بڑے علامہ تھے۔ جو خشک اشتغال ہے صرف فقہی فقہ فقہی فقہ فقہی فقہ، وہ جو اللہ سے راز و نیاز تھا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمن اللوم۔ وہ پہلو مغلوب ہو جاتا ہے اور اسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے معاشرے میں، اس کو بھی اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو، سیکھنے کی کوشش کرو کہ اخلاق بلند ہوں، چپ رہنا آئے، درگزر کرنا آئے، اختلاف رائے کو برداشت کرنا آئے، اختلاف رائے کو سہنا آئے اور اس کے باوجود جڑ کے چلنا آئے۔ اتفاق رائے کے اتحاد کو نہیں کہتے، رائے کے اختلاف کے باوجود جڑ کے چلنے کو اتفاق کہتے۔ اور تیسری چیز آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں جو فضا بنتی ہے، فضا، وہ میرے عزیزو دعوت سے بنتی۔ عمومی جو فضا بنتی ہے وہ دعوت سے بنتی، مدرسے سے نہیں بنتی، خانقاہ سے نہیں بنتی۔ میں تینوں نسبتوں والا ہوں، میں نفی نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے تینوں نسبتیں دی ہوئی ہیں، تو میری بات کو کوئی نفی میں نہ لیا جائے، جو ایک حقیقت ہے اس کی طرف تمہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو فضا بنتی ہے، فضا وہ دعوت سے بنتی۔ سید انور جیسوں کو مدرسے والے نہیں پکڑ سکتے تھے، خانقاہ والے نہیں پکڑ سکتے تھے، کیوں کہ مدرسہ طالب کے لیے ہے، خانقاہ طالب کے لیے ہے اور تبلیغ غیر طالب کے لیے۔ میرے والد صاحب سیاسی آدمی تھے، بڑے زمیندار تھے، لیکن تھے دیندار، مطلب ایک رواجی دینداری تھی۔ اور پہلے میرے بچپن میں پرویزی تھے، بڑے ادیب خطیب شاعر آدمی تھے، تو وہ ذاتی مطالعہ کرتے کرتے پرویزی ہو گئے۔ پھر حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا کسی نے تعارف کروایا، کوئی لے گیا یا خود پہنچے، وہ میرے ادراک سے باہر ہے، تو ان کی صحبت میں کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھے تو ساری پرویزیت سے توبہ کر گئے۔ انہوں نے تو پرویزیت کے بارے میں ایک بات نہیں کہی، لیکن کیا ہے، جہاں چراغ ہوتا ہے وہاں اندھیرا خود ہی چلا جاتا۔ اللہ نے ہمیں ایسے لوگ دیے تھے جو بولے بغیر بھی اپنا کام کر جاتے تھے۔ تو پھر مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ اب میں لاہور پڑھتا تھا، تو میرے والد صاحب آتے تو پہلے ہوٹل میں ٹھہرتے تھے مجھے ملنے کے لیے، پھر انہوں نے دیکھا میرے چال چلن خراب ہو گئے تو وہ شیراں والا مسجد میں ٹھہرتے تھے، ساتھ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ تھا، تو مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب کی بڑی قدر کرتے تھے ان کی وجاہت کی وجہ سے، تو ان کو اس حجرے میں ٹھہراتے تھے۔ اور والد صاحب کے حجرے میں ٹھہرنے کا موضوع تھا کہ اس کو بھی ادھر بلاؤں گا تو کوئی یہ انسان بن جائے، تو مجھے ملنے کے لیے وہاں جانا پڑتا۔ تو پھر وہاں مولانا عبید اللہ انور صاحب سے بھی ملاقات کرواتے، اور مجھے کیا خبر کون ہے کیا ہے، وہ میں وہاں پھنسا ہوا میں ککڑ ٹوکڑے دے ہیٹ آ جاندہ ہے، یا اللہ میں کب چھوٹوں گا یہاں سے، میں کب چھوٹوں گا یہاں سے، اور میں جان بوجھ کے ایسی واہیات حرکتیں کرتا کہ میرا ابا کہے دفع ہو جا۔ ایک مجھے یاد ہے آج تک، وہ حضرت کے گھر کے سامنے مدرسہ تھا جس میں دورہ تفسیر ہوتا تھا، لاہوری کرواتے تھے، مولانا عبید اللہ صاحب کرواتے تھے، اب تو میرے خیال میں ختم ہو گیا۔ تو وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے، والد صاحب بھی تھے، تو
حضرت مولانا عبیداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اندر بلوا لیا. میں نے پتلون پہنی ہوئی تھی تو سارے حضرات جا کر ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے ادب کے ساتھ. میں نے دیکھا میں نیچے بیٹھا، میری تو پتلون کی کریز خراب ہو جائے گی. تو سامنے کرسی پڑی تھی، میں کرسی پہ جا کے ایسے بیٹھا اور اوپر سے یوں کر لیا ایسے. اب میرے والد صاحب مجھے دیکھ رہے اور جب وہ مجھے ایسے دیکھے میں یوں کر کے بیٹھ جاؤں. میں تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ مجھے کہیں دفع ہو جا. میں تو پہلے ہی چاہتا تھا، مجھے پتہ نہیں یہ کون ہے. تو میرے جیسے آدمی کے لیے نہ خانقاہ میں کوئی استفادے کی شکل ہے، نہ جامعۃ الرشید میں کوئی استفادے کی شکل، اور ایسوں سے سارا ملک بھرا پڑا ہے. ان کے لیے صرف تبلیغ استفادے کہ نہیں مان رہے پھر بھی پیچھے پڑ رہے. ایک جگہ میں گشت کر رہا تھا تو ایک آدمی عمومی گشت میں متکلم تھا. میں نے کہا بھائی ہماری بات تو سن. کہا میں نہیں سننی. میں نے کہا بھائی سن لے، تیری بڑی مہربانی. چلو چلو میں نہیں سننی. میں نے کہا بھائی تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں سن لے. انہوں نے کہا میں بھی ہاتھ جوڑے نا، میں نے نہ سنا. اگر کوئی مولوی میں یہ جرت ہے کہ یوں ہاتھ جوڑے، پھر میں نے اس کے ایسے داڑھی پکڑنا، وہ شیو تھی. میں نے کہا تیری مہربانی میری سن لے. اس نے آگے میری ٹھوڑی پہ آ گئی، تیری مہربانی میں نے نہ سنا، میرا عقیدہ خراب نہ کر، میرا عقیدہ خراب نہ کر. تو میں اس کے پاؤں گر گیا، پاؤں پکڑ لی. میں نے کہا اللہ کے واسطے میری بات سن. تو اب اس کی اتنی ہمت تو نہیں تھی میرے پاؤں پکڑتا. تو اس نے مجھے ایسے جھٹکا دیا، پچھاڑ پچھاڑ. میں نے کہا نہیں تینوں گل سنا. میں نے تو ایک آدمی اور کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. یہ ساہیوال کے قریب ہماری تشکیل ہے، یوسف والا ایک جگہ ہے، اس کے قریب گاؤں تھا، وہاں تشکیل تھی. تو ایک آدمی اور کھڑا کہنے لگا سن لا، تینوں کوئی پٹھی مت نہیں دیندا، سن لا. پھر کہنے لگا کیا بات ہے؟ اچھا دس کی گل ہے؟ میں کہا کوئی گل نہیں، چل مسجد چلیے. وہ کہنے لگا تو چل میں آ رہا ہوں. میں کہا نو 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 میں تین نال لے کے جاؤں. آگے پتہ کیا کہتا میں نہیں تیرے نال جاؤں، میرا ثواب تینوں لبے، میں نہیں جاؤں، میں تینوں اپنا ثواب بھی نہیں دیواں. تسی تا پیران دے منکر ہو. میں کہا تو مینوں اپنا ثواب نہ دے پر میں تن لے کے جاؤں. تو اس کو کھینچ کھانچ کے مسجد میں لایا. اب تم بتاؤ اگر یہ تبلیغ کا کام نہ ہو تو ایسوں کو کیسے دین کے قریب کیا؟ تم تو سارے پڑھنے والے طلباء ہو، تمہیں تو طلب ہے، اور جس میں طلب نہیں اس کا کیا کیا جائے؟ جو کسی طور پر تیار ہی نہیں بات سننے کے لیے. اور سنو تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے دیتے تھے اکابر کی کتابیں کہ یہ پڑھو، وہ شاید کوئی بندہ بنے. تو میں اپنے کمرے میں وہ کتاب، اس زمان کتابیں اتنی زیادہ نفیس نہیں ہوتی تھیں تو کافی حجم میں ہوتی تھی، اتنی بڑی بڑی کتاب. تو میں وہ کتاب سامنے رکھ کے بیٹھ جاتا تھا اور بیچ میں ناول رکھ لیتا تھا اور اپنے باپ کو ایسے کر کے دکھاتا تھا کہ میں بڑا مصروف پڑھتا پیا. اوئے ہوئے ہوئے بیچ میں ناول ہوتا تھا. تو مجھے کسی کی کتاب سے کیا فائدہ؟ مجھے کسی شیخ کی روحانیت سے مجھے کیا غرض کہ میں تو لینے کے لیے تیار ہی نہیں. اور طالبین 100 میں ایک بھی نہیں، لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہے. اور طالبین کا حال بھی یہ ہے، تم تو اب 2012 میں آ چکے ہو. 1972 میں داخل ہوا تھا تو ہمارے استاد ہمیں فرمایا کرتے تھے تم میں ایک بھی طالب علم نہیں، تم سب مؤلفۃ القلوب ہو. 1972 میں. اور رائمنڈ جیسی بھٹی میں 1 گھنٹہ گزارنا وہاں تڑپا دیتا تھا. 8 سال وہاں گزارے. تو ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ تم سب کے سب مؤلفۃ القلوب ہو، اگر ہم تمہارے ساتھ استاد والا معاملہ کریں تو تم میں سے ایک بھی یہاں باقی نہیں بچے گا، سب بھاگ جاؤ.
تو جو فضا بنانی ہے وہ تو انبیاء کے ورثاء نے بنانی ہے، وہ کسی تاجر نے تو نہیں بنانی، ذمہ دار نے تو نہیں بنانی، کسی صدر وزیر نے تو نہیں بنانی۔ آج تک جو فضا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی ہے، ایک بہت بڑی قربانی ہے جس کی وجہ سے یہ فضا کسی نہ کسی درجے میں قائم ہے۔ لیکن جب بے طلبی کی انتہا ہو گئی اور رجوع اللہ ختم ہوا تو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تبلیغ کا کام اٹھایا ہے۔ مولانا الیاس صاحب اگر اپنے ماحول کے مطابق چلتے تو کوئی بہت بڑی خانقاہ ہوتی، خانقاہ الیاسیہ، یا کوئی بہت بڑا مدرسہ ہوتا، دارالعلوم یوسفیہ الیاسیہ، مدرسہ بھی چلایا، خانقاہ بھی چلائی۔ لیکن اللہ نے الہام کیا کہ جو بے طلب ہیں ان کو قریب کیسے لایا جائے۔ وہ گشت کے سوا کوئی عمل ہے نہیں، وہ خود جانے کے سوا کوئی عمل ہے نہیں۔ ہم سکھر میں گئے تو ایک دہریہ ملا، پروفیسر تھا، جماعت میں تھا میں، تو اس کو انہوں نے بتایا ایک دہریہ ہے، چلے گئے اور وہ ان کو ہم نے دلیلیں تھوڑی دیں، تبلیغ تو منت سے پھیلی ہے، دلیلوں سے تو کا خیال دلیلیں دیتا ہوگا، ہم تو منت کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کے جب میں نے کہا سر ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ کو مسجد لے جانا ہے۔ ان کا صحیح ہم تو مسجد کو مانتا ہی نہیں ہے، اور شروع ہو گیا بولتا رہا تحریت پر۔ جب تھوڑا سا سانس لیا میں نے کہا صحیح ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ کو مسجد لے کے جا۔ وہ پھر شروع ہو گیا مسجد کیا ہے، خدا کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، پھر شروع۔ پھر جب چپ ہے میں نے کہا صحیح ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ کو مسجد لے کے جا۔ کوئی 8-10 دفعہ میں نے یہ کیا، کہنے لگا بھائی تو عجیب انسان ہے، چل کہاں لے جانا ہے لے چل۔ جب وہ میرے ساتھ چل پڑا تو کہنے لگا تیرے اوپر کتاب لکھوں گا، کتاب۔ تو آخری چیز میں آپ سے یہ کہتا ہوں، دعوت کا ذوق پیدا کرو۔ مسجد میں کون آئے گا؟ جس کو طلب ہے۔ اور جمعے کا کیا حال ہوتا ہے، لوگ گھڑیاں دیکھ کے جاتے ہیں کہ 5 منٹ باقی رہ گئے۔ بیچارے ہمارے خطیب کتنے بے بس ہوتے ہیں، دیواروں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساری مسجد خالی پڑی ہوتی ہے، اور جو بیٹھا تھا وہ بھی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں، طلب ہی کوئی نہیں۔ تو جو فضا بنتی ہے، فضا، آپ غور کرو، کسی نبی نے کوئی ادارہ نہیں بنایا، ادارے ضرورت کی وجہ سے وجود میں آئے، کسی نبی نے کوئی ادارہ نہیں بنایا، شروع سے آخر تک دعوت ہی کے ذریعے سے دین کی فضا بنائی، امت بنائی۔ مدرسے والے کہتے ہیں اصحاب صفہ پہلا مدرسہ ہے، اور تبلیغ والے کہتے ہیں اصحاب صفہ یہ پوری زندگی لگانے والے ہیں۔ یہ دونوں باتیں بڑی رقیق ہیں، نہ اصحاب صفہ مدرسہ ہے، نہ اصحاب صفہ تبلیغ کے لیے فارغ ہیں، یہ تو فقراء ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ وہاں مسجد کے مہمان تھے، لوگوں کے مہمان تھے۔ جب صدیقی دور آیا تو اصحاب صفہ کا نشان مٹ گیا۔ اگر اصحاب صفہ علم کی بنیاد پہ جمع ہوتے تو یہ سارے دور خلافت میں ان کا وجود بڑھتا چلا جاتا۔ اگر یہ تبلیغی تقاضے پر ساری زندگی والے ہوتے، جیسے تبلیغ میں ایک اصطلاح چلتی ہے ساری زندگی والے، آدھی زندگی والے، چوتھائی زندگی والے، تو اصحاب صفہ ساری زندگی والے، یہ بھی بڑی رقیق بات ہے۔ اگر یہ اصحاب صفہ ساری زندگی تبلیغ اور دعوت اور جہاد کے لیے فارغ ہوتے تو یہ تقاضا تو ابدی تقاضا تھا، ان کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، اور علم کی طلب، سیکھنا سکھانا ابدی تقاضا ہے، تو اصحاب صفہ کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ لیکن صدیقی دور میں جو ہی فتوحات ہوئیں، اصحاب صفہ کا چبوترا رہ گیا، اصحاب غائب ہو گئے۔ نبی نے جو امت بنائی دعوت کے ذریعے سے بنائی، کسی نبی کا کوئی ادارہ نہیں۔ ادارے ہماری ضرور، میں خود 13 مدرسے چلا رہا ہوں، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم میری بات کو کسی غلط جگہ نہ فٹ کر دو۔ ادارے ضرورت، جیسے صرف نحو اب ضرورت کی وجہ سے پڑھے جا رہے ہیں، صرف نحو کوئی علم کا حصہ تو کوئی نہیں،
بلاغت، اصول بلاغت کوئی علم کا حصہ تو کوئی نہیں، ضرورت کی وجہ سے کہ ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم اس کی وجہ سے وہ ہماری ضرورت بن گئے ہیں۔ سند بھی علم کا حصہ کوئی نہیں تھا، یہ بھی دوسری تیسری صدی میں جا کے علم کا حصہ بنا سند، ورنہ سند کیا چیز؟ امام ابو حنیفہ مرسل سے کیوں استدلال کرتے ہیں کہ وہ زمانہ طہارت کا ہے، سند کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں تھا، یہ ہر کہنے والا سچا ہے۔ یہ ایسی جیسے میں تمہیں کہوں کہ مولانا انعام صاحب نے فرمایا تو آپ کو خیال آئے گا کہ ٹھیک ہے مولانا انعام صاحب کا زمانہ دیکھا ہی ہوا ہے، کبھی تمہیں خیال نہیں آئے گا کہ انہوں نے کس سے سنا۔ لیکن اگر میں یوں کو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا تو پھر تمہیں خیال آئے گا کس سے سنا، چونکہ مولانا الیاس کا زمانہ تو نہیں پایا۔ تو سند بھی بعد میں علم کا حصہ بنی ہے، علم کا حصہ تو سند نہیں ہے، علم تو قرآن اور حدیث ہے۔ تو نبیوں نے جو فضا بنائی اور امت بنائی وہ دعوت کے ذریعے سے بنائی۔ ایک سورہ مدثر یہ بیج کی طرح ہے کہ محنت کا ماڈل کیا ہے، محنت کا ماڈل کیا ہے جس سے امت بنتی ہے، وہ ہے یا ایھا المدثر قم، کیا کر، قم، پہلا کام کیا کر، قم، بستر چھوڑ، گدا چھوڑ، اور پھر کیا کر، فانذر، ثم نہیں، ثم نہیں، ثم نہیں، ثم سے مطلب بہت اور ہو جاتا، فوراً لگ، کیا کر، فانذر، پہلا کام کیا کر، وربک فکبر، انذار و تکبیر پہلا کام ہے جس سے امت بنتی ہے۔ پھر تجھے خود ماڈل بننا ہے تو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ چار کام کر امت بنا دے گا تیرا رب۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، انگلی رکھو، هَذِهِ، ذَلِكَ نہیں، سبیل مذکر بھی آتا ہے مؤنث بھی آتا ہے، قُلْ ذَلِكَ سَبِيلِي، میرے سامنے کتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہوں ذَلِكَ الشَّابُ ذَلِكَ الْفَتَى تو تم پوچھو گے یہ کون؟ میں کہوں هذا تو تم کہو گے ہاں مکبر الصوت، کیونکہ میں نے انگلی رکھ دی۔ میں کہوں ذَلِكَ تو تم کہو گے کون جی، اور میں کہوں هذا میری انگلی اوپر آ گئی تو اب تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کس کو مراد لے رہے ہیں۔ اچھا مکبر الصوت، مائکروفون، تو اللہ تعالیٰ انگلی رکھوا رہا ہے، میرے حبیب قل، کہو ان سے کیا، هذه، سارا سوال ختم ہو جائے، شک ختم ہو جائے، اشتباہ ختم ہو جائے، هذه، انگلی رکھیے، کیا ہے، سبیلی، اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، کئی راستے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سبل ہیں اور سبیل نکرہ ہو کر عموم کا فائدہ دے رہا ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو وہ جو بے شمار سبل ہیں اللہ تک پہنچنے کے، ان میں سے ایک سبیل اللہ نے اپنے حبیب کے لیے منتخب کیا ہے، وہ انگلی رکھوا کر هذه سبیلی، کیا ہے، ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، زادرہ کیا ہے، علی بصیرت، اکیلے ہیں یا رسول اللہ، نہیں، انا کا اضافہ امت پر رحم کھایا گیا ہے، انا، میں بذات خود، ومن اتبعنی، جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں، جامعۃ الرشید کے، جامعۃ الحسنین کے، اور بازار کے، دفتر کے، کھیت کے، سندھ کے، پنجاب کے، بلوچستان کے، سرحد کے، سب میرے پیچھے پیچھے جو چلنے والے ہیں وہ سب بھی اسی راہ پر چلنے والے ہیں، ادعو الی اللہ۔ یہ جو ابھی چل رہا ہے یہ تعلیم ہے، چونکہ آپ طلب والے ہو، میں نے آپ کو جمع تو نہیں کیا، آپ تو خود جمع ہوں گے، یہ تعلیم ہے۔ دعوت کیا ہے، جو منہ موڑ جائے اس کے پیچھے جانا، اس کی محنت کر۔ بنگلہ دیش میں جماعت گئی تو ایک تاجر کو سے ملنے کے لیے گئے تو اس کو 3 دن کے لیے وصول کرنا تھا، تو اس کو پتا چلا کہ وہ تو آگے لینے والے، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، ان سے کہو کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔
تو اس نے آ کر کہا جی ابا گھر میں کوئی نہیں. کہا ٹھیک ہے جی. انہیں چادریں بچھائیں. کہا ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جب آئیں گے انشاءاللہ مل لیں گے. 2 گھنٹے بیٹھے رہے وہاں, 2 گھنٹے. جب اس نے دیکھے تو جاتے ہی تو وہ شرمندہ ہو کے باہر نکلا, بستر بھی اٹھایا ہو. اچھا جی لے چلو. ناروال میں ایک ڈاکو تھا چاند خان, میں باتی تھا چاند خان. تو میاں جی امراؤ خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تیار کر لیا. لوگوں نے کہا جی اس کو لے جاؤ تو ڈاکے ختم ہو جائیں. تو پہلے تو وہ تیار ہو گیا, وہ بھی میواتی تھا. میاں جی امراؤ خان تو میواتیوں کے چودھری تھے, تو ان کے شرم میں ہاں کر دی کہ میں 10 دن کے لیے جاتا ہوں. اور جب اس کو وصول کرنے گئے تو بھاگ گیا, اور جا کر ایک کھیت تھا گندم کو, اس میں جا کے چھپ گیا. تو جب میاں جی امراؤ کو پتہ چلا کہ وہ تو غائب ہو گیا, تو اس کو ڈھونڈنے نکلے, ادھر بھاگ ادھر بھاگ. کسی نے اس کو دیکھ لیا تھا جاتے ہوئے, تو اس نے کہا جی ادھر جا رہا تھا گندم کے کھیت کی طرف. تو ساری جماعت کو گندم کے کھیت میں ڈال دیا, تو بیچ میں لیٹا پڑا تھا. تو اس کو وہاں سے جا کے پکڑا, اٹھا کے لے کر آئے. رات کو مسجد میں سلایا, اوپر پہرا دیا. 3 دفعہ رات کو اس نے بھاگنے کی کوشش کی. اب تم یہ سارے کام کر سکتے ہو؟ تم تو کہو گے ہماری بلا سے وما علینا الا البلا. تم تو آرام سے آیت پڑھ کے فارغ ہو جاؤ. یہ کام کر سکتے. تو اس کو لے گئے رائمنڈ. وہاں اس نے 10 دن سے چلہ کر دیا, چلے سے 3 چلے کر دیے. سارے لوگوں کو خط لکھے جن جن کی چوریاں کی تھی مجھے معاف کر دو, اور 3 چلے لگا کے واپس آیا. تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں انتقال ہو گیا. ہذہ, یہ ہے میرا راستہ. کیا ہے؟ ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بولا تھا فضا بنانے کے لیے. اور اس میں ایک اور معنی ہے, قرآن ایک زندہ ذات کی بات ہے, لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, زندہ ذات کی بات ہے. بات کو ہم نے لکھا ہے حفاظت کرنے کے لیے, اور بولنے والے کے لہجے میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, وہ ایسے مشین کی طرح نہیں چل رہا, اس طرح ہوتا ہے. لہجات ہیں. یہ لہجات مجھے سمجھ میں آئے کسی تفسیر کو پڑھ کے نہیں, بدوؤں کی صحبت سے. بدوؤں, عرب بدو آتے تھے نا, ایک زمانہ میں نے عربوں کے ساتھ گزارا جماعتوں میں, تو ان کے لہجات بولنے کے لہجے سے. تمہیں اپنا ایک واقعہ بھی اس کے ساتھ سنو, اس سے دل تھا. میں اس میں تھا امارات میں, راس الخیمہ میں. تو فحش کے لفظ پر قرآن, ایک چھوٹی سی کتاب تفسیر کی پڑھی تھی, میں نے اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیا. تو اس میں تھا کہ فحش کا لفظ قرآن میں جہاں بھی آتا ہے زنا مراد ہوتا ہے, زنا, اسباب زنا, زنا. تو میرے دل میں آیا کہ فحش تو کافی سارا وسیع مفہوم ہے, صرف زنا ہی مراد لیا جاتا ہے. ٹھیک, میں اپنے طور میں ایک سوال آیا, گزر گیا. ہم پہنچے العین. تو وہاں صبح میں, رات میرا بیان تھا, صبح میں چلا گیا, نماز کے بعد چائے کا تقاضا تھا, تو میں نے کہا میں خود بنا لیتا ہوں. تو میں وہاں خود بنانے چلے گیا. تو ایک بڈھا بدو, کوئی 80 سال کا, وہ لاٹھی ٹیکتا وہ اندر آ گیا. میں نے کہا نعم. اس نے سمجھا کوئی خادم ہے. کہا اذن لی قہوہ, قہوہ بناؤ. میں نے کہا حاضر تفضل. اس کو میں نے بٹھا دیا, بیٹھ کے پھر مجھے ایسے دیکھنے لگا. پھر اس نے مجھے پہچان لیا. انت المبین, تو رات بیان کر رہا تھا. میں نے کہا نعم انا المبین. کہا سامحنی سامحنی. میں سمجھا کوئی خادم. میں نے کہا بیٹھو بیٹھو, میں نے اپنے چائے اتار دی, اس کا کعبہ رکھ دیا. تو باتیں شروع ہو گئیں, وہ اپنے جاہلیت کی سنانے لگا. تو میں نے اس سے پوچھا شیخ امعک من القرآن شیء, کوئی قرآن بھی آتا ہے؟ کہنے لگا یا بنی ما عندی بشیء لنطول حیاتی علی الجمل. قرآن نہیں پڑھا, ساری زندگی اونٹ پہ گزاری. اگلا دیکھنا, طول حیاتی علی الجمل ولكن ما فحشت الا نظرة. اس نے مجھے فحش کا مطلب سمجھا دیا قرآن کا.
کہا زنا نہیں کیا، بس نظر بازی کرتا رہا، بس زنا نہیں کیا، نظر بازی کرتا رہا، ما فحشت۔ تو یہ جو لہجات ہے نا، یہ بدوؤں کی صحبت سے میں کچھ سمجھا کہ یہ قرآن یہاں کس لہجے میں بات کر رہا ہے۔ تو یہ نا ہذہ سبیلی، ہذہ سبیلی، یہ اس لہجے میں نہیں ہے، اس میں تفخم ہے، تفخم، اور اس میں اظہار فخر ہے۔ کوئی نئی گاڑی خریدتا ہے تو کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، اس کے لہجے میں دیکھتے ہو کہ نہیں، یہ میری گاڑی ہے۔ وہ کہے گا پٹھان زمونگا، زمونگا گاڑی دے، یہ میری گاڑی ہے۔ وہ صرف خبر نہیں دے رہا، فخر کر رہا ہے، میری گاڑی ہے۔ سوزوکی وغیرہ کہ اپنی ہے، اپنی سوزوکی والا کہ بس اپنی ہے، اپنی۔ جو مرسڈیز کھڑے ہو گئے میری گاڑی ہے، میری گاڑی ہے۔ اب 4 دن پہلے ایک دوست ملنے گیا تو مرسڈیز میں تو نہیں خریدی تو وہ اسے اپنی ہے۔ تو ایک لہجے میں فخر، میری گاڑی ہے، سمجھو؟ ہذہ سبیلی میں یہ لہجہ ہے، ہذہ سبیلی، کہ عرب فخر کرتے ہیں کبھی کسی چیز پر، کبھی کسی چیز پر۔ میرے حبیب تو فخر کر، ہذہ سبیلی، یہ لہجہ ہے یہاں، یہ ہے میرا راستہ۔ کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ادعو الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم۔ تو تمہارے فرائض میں بہت بڑا فریضہ شامل ہے کہ بے طلبوں کے پاس جاؤ، ان کی اذا پہ صبر کرو، ان کی طرف سے آنے والی تکالیف کو سہو برداشت کرو، کہ دعوت کے بغیر عمومی فضا نہیں بن سکتی۔ فضا بنانے میں جیسے تبلیغ میں جا کر آدمی علم نہیں سیکھ سکتا، اس کے لیے مدرسہ ہے، مدرسے کا ایک دائرہ کار ہے۔ تبلیغ کی بھی ایک خصوصیت ہے کہ جو عمومی فضا ہے وہ دعوت سے بنتی ہے، تبلیغ سے بنتی۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے، جب اس 4 دیواری میں ہو تو میں نے شروع میں بات پہلی تم سے وہی کی تھی کہ اپنے ذوق بدلو۔ یہ مدرسوں میں جو ہوتی ہے نا یہ نعت خوانیاں اور اردو میں، تو مجھے وحشت ہوتی کہ یہاں عربی میں ہو رہی ہوتی، کوئی تھوڑا کلام بھرا پڑا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْبِقَاءِ أَعْظَمُهُ فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم۔ کوئی تھوڑا ہے وہ یاد۔ علم کا ذوق بنانا ہے تو عربی کا ذوق بناؤ، علم میں رسوخ چاہتے ہو تو عربیت میں رسوخ پیدا کرو، اللہ کے ہاں قبولیت چاہتے ہو تو صفات علم کے ساتھ مزین کرو۔ صرف یہ 13ویں پارے کہ یہ 9 چیزیں لے لو، بس 9 چیزیں۔ یوفون بعہد اللہ ولا ينقض، تم اس سے پہلے تمہیں علم والوں کو یہ کہا گیا ہے، افمن يعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ وہ کون ہیں جن میں یہ 9 باتیں ہوتی ہیں؟ وہ یوفون بعہد اللہ ہوتا ہے، ولا ينقضون الميثاق ہوتا ہے، والذین یصلون ما امر اللہ ان یوصل ہے، ویخشون ربهم ہے، اور یخافون سوء الحساب ہے، اور صبر ابتغاء وجہ ربهم ہے، اور اقاموا الصلاۃ ہے، اور انفقوا مما رزقناهم ہے، اور یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ہے، اولئک لهم عقبى الدار ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار في جنة تجري العيون خلالها والحور تخطر في رشاقة تخطر کسے کہتے ہیں؟ ناز و انداز سے چلنے کو کہتے ہیں۔
کہ حور چلے گی نہیں، ارے ناز سے چلے گی. کیا ناز ہوگا؟ ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ تمہیں دکھائے گی. ایک قدم، کیا کہہ رہا ہوں، ایک قدم میں 1,00,000 ناز و انداز تمہیں دکھائے گی. تم تو ویسے ہی فوت ہو جاؤ گے اگر موت نہ. ایک ہمارے ذمہ دار تھے، وہ فوت ہو گئے. بڑے ذمہ دار تھے، ہمارے ذمہ دار جماعت میں بہت چلے، بڑے ظریف طبع تھے، بہت ظریف طبع تھے. اور 40 سال کی عمر میں ان کی بیوی فوت ہو گئی. پھر بچوں کی کہ سوتیلے پن سے ڈرنے کی وجہ سے شادی نہ کی. اور پھر تبلیغ میں بہت چلے، ہر مہینے 15 دن. 2005 میں ان کا انتقال ہوا. تو میں جنت بہت بیان کرتا تھا، اس کو بہت زیادہ کرتا تھا. تو ایک دن ہم بیٹھے تھے، تو اس میں کبھی اللہ کا دیدار بیان کرتا ہوں، کبھی جنت کی حوریں بیان کرتا ہوں. ایک دن ہم ایسے بیٹھے تھے تو مجھ سے کہنے لگے، پنجابی سمجھتے ہو نا، کہنے لگے گلے جے اللہ تعالی حوراں تو پہلے اپنے دیدار واسطے سد لیا، مڑ تا چلے جاواں گے رب کول، جے پہ گئے حوراں تے مڑ نہیں جاندے رب والے پاسے. اگر اللہ تعالیٰ نے حوروں سے پہلے اپنا دیدار کرا دیا پھر تو رب سے ملاقات ضرور کریں گے. اگر حوروں پہ ڈال دیا پھر نہیں جاتے ہم رب کے پاس. فی جنت تجری العیون خلالہا والحور تخطر فی رشاکت اغید. کیا خوبصورت وہ باغیچہ ہے جس میں وہ ناز و انداز سے چل کے آ رہی ہے. ہر قدم پہ 1,00,000 نخرہ دکھا رہی ہے. جسم پہ 100 جوڑے ہیں اور 100 جوڑوں میں چمکتا دمکتا نظر، جسم چاندی اور شیشے کی طرح نظر آ رہا ہے. اور اس کے 60 ہاتھ، اس کا قد ہے 130 فٹ، اور اس کے سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آ رہے ہیں. جب وہ یوں سر کرتے تو پورے بال یوں گھومتے ہیں جیسے رات چھا گئی ہو. اور اس میں موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں، اور وہ 100 جوڑوں میں اس کا چمکتا. ان اقبلت او ادبرت وہی مستقبلہ، وہ تمہارے جب سامنے آئے گی تو بھی اس کا چہرہ دیکھو گے. اور عجائب جب وہ پیٹ پھیرے گی تو بھی تم اس کا چہرہ دیکھ رہے ہو، چہرہ غائب نہیں ہوگا. اور ہر نظر میں 70 گنا پہلے آگے بڑھ جائے گی. تختال فی حلل حرائر سندس استبرق و اساور من عسجدی. سندس اور استبرق کے جوڑوں میں ہوگی اور سونے کے کنگن سے سجی ہوگی، اور ماتھے کا جھومر چمکتا ہوگا، اور چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگا. وَسَطَعَ نُورٌ فِي الْجَنَّةِ فَرَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ فَإِذَا هُوَ مِنْ ثَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا. جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، لوگ ایسے دیوانہ وار دیکھیں گے یہ نور کیسا نور ہے. تو فرشتوں سے پتہ چلے گا کہ اوپر کی جنت میں ایک حور اپنے خامند کے سامنے مسکرائی ہوگی، اور اس کے دانتوں سے نور نکل کر ساری جنت کو چمکا رہا ہوگا. ادھر تو ہنسنے والیوں کے پیلے پیلے دانت ہوتے ہیں، اور ادھر تو ہنسے گی تو پوری جنت کو چمکا دے گی. والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد. اور اس کے سر پہ تاج ہوگا جو جواہرات سے مرصع ہوگا، زمرد یاقوت سے مرصع ہوگا، جس کا ادنا موتی دنیا میں رکھو تو مشرق مغرب روشن ہو جائے. ادنا موتی ادنا سب سے چھوٹا موتی توڑ کے دنیا میں رکھو، ساری کائنات کو وہ روشن کر دے. فَكَأَنَّهُنَّ جَوَاهِرٌ مَكْنُونَةٌ صِيغَتْ بِقَالِبِ لُؤْلُؤٍ وَزُمُرُّدٍ. یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے موتی یاقوت کے سانچوں میں ڈھال کے ایک عورت کا پیکر بنا دیا ہو. وہ عورت نہیں ہے، وہ موتی یاقوت ہیں جو انسان جو ایک نسوانی پیکر میں ڈھلے ہوئے ہیں. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ. وہ مشک انبر زعفران کافور اس میں بہتا ہے. تو جب اللہ کسی لڑکی کو بنانا چاہتا ہے تو اس پر اپنی تجلی ڈالتا ہے تو حور نکل کر باہر آ جاتی. پھر اللہ اس کو کپڑے پہناتا ہے، اللہ اس کو کپڑے پہناتا ہے
اور اللہ تعالیٰ اس کو حسن اپنے نور کی تجلی میں سے اس پر نور ڈالتا ہے، پھر اسے خیموں میں بیٹھاتا ہے، پھر وہ مل کر کے کہتی ہیں این خطابنا این رجالنا این من نحن لہ، کوئی ہے ہم سے منگنی کرنے والا، کوئی ہے ہم سے نکاح کرنے والا، وہ کہاں ہیں جن کے لیے ہمیں بنایا گیا؟ ابو ہریرہ نے کہا جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، جب وہ چلتی ہے تو 70,000 خادم دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں، 1,40,000 کے درمیان وہ چلتی ہے، موت مر نہ گئی ہوتی تو سارے مر جاتے، سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے تو سورج بے نور ہو جائے، نظر نہ آئے، مردوں سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جائیں، زندوں کو دیکھ لے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں، اور وہ یہ کہتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کدھر ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے؟ انی لکل من امر بالمعروف ونہی عن المنکر، میں ہر اس کے لیے ہوں جو بھلائی کو پھیلا رہا ہو، برائی کو مٹا رہا ہو۔ میں نے لندن میں بیان کیا، یہ عینا کا بیان کیا، تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولانا صاحب ایک ہے یا زیادہ ہیں عینا؟ عینا ایک ہے یا زیادہ ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک ہے پھر تو نہیں ملتی، وہ تو کوئی صحابی لے جائے گا، زیادہ ہے تو ہم بھی طلبگار ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، اولئک لہم عقبی الدار۔ اور یہ تو سب چھوٹی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت میرے اللہ کا دیدار ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ سارے جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن، اور جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، باقی جنت کو امر کن سے بنایا ہے، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جس دن سے بنایا ہے اس دن سے لے کر آج، اور آج سے قیامت تک وہ روزانہ 5 دفعہ اس کے حسن و جمال کو بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے۔ کیا چیز بن رہی ہے؟ اور آخری چیز ہے کہ اپنے اوقات کو اس طرح ترتیب دو کہ دعوت کے لیے تمہیں وقت ملے اور تم لوگوں کے پیچھے پھرو، نبیوں کی وہ سنت زندہ کرو جو تمام انبیاء میں مشترک ہے کہ ہر ایک چل کے گیا ہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہار۔ واہ، نوح علیہ السلام کی کیا کہانی اللہ نے ہمیں سنائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جمع ہو سکتی، علم کی نسبت ہے تو اس کے لیے بھی وقت نکالو، تصنیف و تعلیف سے ہو تو اس کے لیے بھی وقت نکالو، درس و تدریس ہے اس کے لیے وقت نکالو، ذکر تزکیہ ہے اس کے لیے وقت نکالو، اور دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانا، پہنچانا ہے اور انہیں اللہ کے قریب کرنا ہے۔ اس کے بغیر تم فضا نہیں بنا سکتے، اس کے لیے وقت نکالو۔ فضا بنانے کے لیے جانا پڑے گا، جائے بغیر نہیں بن سکتا۔ میں جبوتی گیا، چھوٹا سا ملک، غریب سا، 15,000 کا مجمع تھا اجتماع، 300 جماعتیں نکلی، ایسے بیچارے غریب لوگ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھاتے، ہمیں 3 دفعہ کھاتا دیکھ کے حیران ہوں، تھی کھاندے ہی رہ جانتے۔ اچھا وہ عجب تماشا ہوتا، وہ کالے سیاہ رنگ اور سفید چٹے دانت۔ وہ بیان میں کبھی ایسے کوئی مذاق کی بات بھی آ جاتی، جو ہنستے تو لگتا تھا سارے مسجد میں چراغ جل گئے، ٹک 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 ٹک۔ تو میں نے اپنے ایک ساتھی مولوی عباد اللہ، وہ بہت افریقہ گیا، میں تو کم گیا ہوں، میں نے کہا یار عباد اللہ ان کے دانت کتنے چٹے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہم دن میں 5 دفعہ کھاتے ہیں، یہ دن میں 1 دفعہ کھاتے ہیں، ان کے دانت کیوں میلے ہوں؟ پھر نہ چائے پیتے ہیں، نہ کوک پیتے ہیں، نہ کافی پیتے ہیں، ابلی ہوئی غذا کھاتے ہیں۔ تو ہمارے دانت تو کبھی چائے لے گئی، کبھی کوکا کولا لے گیا، پیپسی لے گیا، مٹھائیاں لے گئی، حلوے لے گئے، دانتوں پر تہ چڑھتی گئی غلاظت کی۔ ان کی سادہ غذا ہے تو ان کے دانت کہاں سے میلے ہوں گے؟ تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ واقعی ایک تو کھاتے 24 گھنٹے میں 1 دفعہ، ایک وہ جڑ سی ہوتی ہے اسی کو ابال لیتے ہیں، وہ کھانا، اس میں نمک نہ مرچ نہ گھی کچھ بھی نہیں، موضوع
کھاتے رہتے. تو فضا جو بنی دعوت سے بنی. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ان ساری چیزوں کے لیے وقت نکالو, ترتیب دینے والے بنو. دین کے سارے شعبوں کو زندہ کرنا ہے اور اوروں کو دین میں لانے کا تبلیغ کے سوا راستہ کوئی نہیں. اوروں کو دین پہ لانے کا دعوت کے سوا راستہ کوئی. میرے پاس اگر کوئی چل کے نہ آتا تو میں تو اپنے باپ کی نہیں مانتا تھا کہ میں کسی شیخ کا جا کے بیعت ہو جاؤں. تو میں نے کسی اور کی کیا مانتی تھی. میرے پاس کوئی چل کے آئے, میں ان کا احسان مند ہوں, جن کی برکت سے میں آج ممبر رسول پر بیٹھا ہوں. ورنہ میں کسی کلینک میں ہوتا, اس وقت کسی ہاسپٹل میں ڈیوٹی دے رہا ہوتا, مریض دیکھ رہا ہوتا. میرا چھوٹا بھائی بھی ڈاکٹر ہے, میں بھی ہوتا, ہم دونوں مل کے ہسپتال کھول کے بیٹھے ہوتے. مجھے میڈیکل کالج سے اس ممبر تک لانے میں چند نوجوانوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے میری گالیوں کو برداشت کیا. وہ ہمارے کالج کا ہی لڑکا تھا, کش کا ہمارے ہاسٹل میں آتا تھا, کش کرتا تھا, باتیں کرتا تھا. جیسے جنید جمشید گاتا ایسے میں اپنے کالج کا گلوکار تھا. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا دین کیا چیز, نہ کبھی کسی کی بات. کبھی کبھی جمعہ پڑھنے کی توفیق ملتی تھی تو اس وقت جب تقریر ختم ہو جائے اس وقت جاتے, جب تقریر ختم ہو جائے, وہ سنتوں کا وقت نہیں دیتے, اس وقت جا کے جمعہ پڑھتے. تو ہمیں کیا خبر کوئی کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. تو اس نوجوان نے, بنگالی تھا, وہاں بنگلہ دیش کا, وہیں رہتا ہے, ڈھاکہ میں ہوتا. میں نے اس کو ایسے دھکے دے کے کمرے سے نکالا, دھکے دے کے, گالیاں نکال کے, دھکے دے کے. اس نے آہ نہ کی, چپ کر کے سر جھکایا اور میرے کمرے سے باہر نکل گیا. اور میں ایسا بدتمیز تھا کہ کمرے سے نکل کر پھر میں نے اس کو بے عزت کیا. ہاسٹل کیسے ساحہ میں, قاعہ میں نے اس کو بے عزت کیا, ٹکا کے. ایک بکر کا لڑکا تھا, اس کو اپنے ساتھ ملا کے اتنا اس کو بے عزت کیا, اس نے سر نہیں اٹھا, بس ایسے کھڑا رہا, ایسے ایک لفظ نہیں بولا. تو یہ چیز لاشعور میں جا رہی تھی, اثر کر رہی تھی. اگرچہ میں بدتمیز ہو رہا تھا لیکن اس کا یہ صبر میرے لاشعور میں ایک ہلچل پیدا کر رہا تھا. اور آخر مجھے انہوں نے وصول کر کے چھوڑا. تو میرے عزیزو, فضا بنانا بھی تمہارے ہی ذمہ ہے, صرف پڑھنا تمہارے ذمہ نہیں, پڑھانا تمہارے ذمہ نہیں. فضا بنانے کے لیے تبلیغ کے سوا کوئی راستہ نہیں. 6 بر اعظم میں اللہ نے دعوت کو پہنچایا. اس کے پیچھے یہ گشت ہیں, یہ ملاقاتیں ہیں, یہ لوگوں کے پاس خود چل کے جانا ہے. تو جو کام انسان کرتے ہیں اس میں خطائیں تو ہوتی ہیں. کون سا کام ہے جو خطا سے پاک ہے؟ کرنے والے جو انسان ہیں, تو انسانوں میں تو خطا تو ہے. سارے مدارس کوتاہیوں سے بھرے ہوئے, ساری خانقاہیں کوتاہیوں سے بھری ہوئی, ساری تبلیغ کوتاہیوں سے بھری ہوئی, سارے مدارس حسنات سے بھرے ہوئے, ساری خانقاہیں حسنات سے بھری ہوئی, سارے تبلیغ کی فضا حسنات سے بھری ہوئی. دیکھنے کی وہ نظر ہے کہ منفی دیکھو گے تو وہ بھی بہت نظر آئے گا, مثبت دیکھو گے تو وہ بھی بہت نظر آئے گا. یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. کون نہیں کرتا؟ کس سے نہیں ہوتا؟ عصمت تو انبیاء کے لیے. تو اگر اس کی حسنات اس کی سیئات پر غالب ہیں تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہیں. اب جامعۃ الرشید ہو یا جامعہ بنوریا ہو یا دارالعلوم دیوبند ہو, کیا یہ وہی دارالعلوم دیوبند ہے جو حضرت مدنی کے دور کا تھا اور حضرت نانوتوی کے دور کا تھا اور انور شاہ کشمیری کے دور کا تھا؟ بالکل نہیں. وہ روحانیت کیا صدیقی دور نبوی دور کے برابر تھا؟ نہیں. کیا فاروقی دور صدیقی دور کے برابر تھا؟ نہیں. کیا عثمانی دور فاروقی دور کے برابر تھا؟ نہیں. کیا علوی دور عثمانی دور کے برابر تھا؟ نہیں. لیکن خیرات اگر غالب ہیں تو سیئات سے اللہ بھی درگزر کر دیتا ہے, تم بھی کر دیا کرو. ایک آدمی نے میرے اوپر چڑھائی, تم تبلیغ والی یہ کرتے ہو, یہ کرتے ہو, یہ کرتے ہو. چپ کر کے سنتا رہا. جو چپ ہو گیا تو میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے نا
100 نمبر کا مطالبہ نہیں کیا کہ 100 نمبر لے کر آؤ گے تو پاس کروں. اللہ نے کہا 51 نمبر لے لو پاس کر دو. تو اگر اللہ تعالیٰ نے 50 معاف کر دیے، 49 غلطیاں ہیں اور 51 نیکیاں ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کام بن جائے گا. تو دیکھو ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہمیں اللہ نے نگران نہیں مقرر کیا کہ ہم لوگوں کی خطائیں پکڑیں اور اس پر تبصرہ کریں. ہمارے ذمہ ہے خوبیاں دیکھیں، کمیوں سے درگزر کریں. جس کام کی حسنات سیئات پر غالب ہوں وہ حسن ہوتا ہے. تو یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. دل کو لگیں تو لے لیں، نہ لگیں تو ہمارا فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. تو نیت کرتے ہو سارے؟ چلو درود شریف. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم ما مننت به علينا فتممه وما أنعمت به علينا فلا تسلبه وما سترته منا فلا تهتكه وما علمته منا فاغفره يا غفار. یا اللہ تو ان سب کو اور ہم سب کو قبول فرما، اس ادارے کو قبول فرما. جیسے تو نے اسے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے ایسے ہی اسے تسلسل کے ساتھ سارے عالم کے لیے خیر کا، رشد کا، ہدایت کا ذریعہ بنا. اور جتنی بھی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اپنے فضل و احسان سے انہیں معاف فرما. طلبہ میں، علماء میں صفات علم پیدا فرما، صفات قبولیت سے مزین فرما. مادی روحانی ضروریات کو اپنے غیب سے، اپنے خزانوں سے پورا فرما. جتنے چھپے ہوئے شرور اور فتن ہیں جو مدارس کی طرف متوجہ ہیں اور دین کے کام کرنے والوں کی طرف متوجہ ہیں، ان شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما. پورے ملک میں یا اللہ اور پورے عالم میں ان بچوں کو ہدایت کا پیغام لے کے جانے والا بنا. انہیں اپنے علم سے روشن فرما، اپنی معرفت سے روشن فرما، اپنی محبت سے روشن فرما. اسلاف کے طرز پر چلنے والا بنا، اسلاف کا نمونہ بنا. آپس میں الفت و محبت پیدا فرما. اختلاف رائے کے باوجود محبت پیدا فرما. جڑ کے چلنے والا بنا. جو توڑ کی شکلیں ہیں اپنی قدرت سے ختم فرما، محبت کی شکلیں قائم فرما. پورے ملک پر جو تیری طرف سے پکڑ کی شکلیں ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر وہ پکڑ کی شکلیں واپس لے لے اور اپنی مدد کی تائید غیبی کے دروازے ہمارے لیے کشادہ فرما دے. ہم سب سے راضی ہو جا، ان سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم. آمین برحمتک. www.dasquran.com